بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ باری تعالیٰ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، ہدایت کا خزانہ ہے، ایک نور ہے جس سے گمراہی کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا، قبر اور حشر میں مومن کا ساتھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہمارا رہبر اور رہنما ہے، قبر میں ساتھ نبھاتا ہے اور روز محشر بھی اپنی رفاقت کا حق ادا کرے گا۔ اس پر عمل دارین کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی پہلی سیڑھی اسے درست لہجے اور صحیح مخارج سے پڑھنے کی ہے۔ ویڈیوز کے اس سلسلے میں اسی مقصد کے حصول کی سعی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں مد بدل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مد 3 حروف کو اپنی مقدار سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور یہ 3 حروف الف، یا اور واو ہیں۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش کا ہونا لازمی ہے۔ جب یہ دونوں شرائط پوری ہوں تو ترتیب الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کہیں گے۔ ان حروف مدہ یعنی الف، یا اور واو مدہ کے بعد حمزہ، سکون یا شد میں سے کوئی نہ ہو اور ان سے پہلے حمزہ نہ ہو تو اسے مد اصلی کہیں گے۔ مد بدل مد اصلی سے صرف ایک شرط میں مختلف ہے، یعنی حروف مدہ سے قبل حمزہ کی شرط۔ مد بدل میں حرف مد سے پہلے حمزہ ہونا چاہیے، مد اصلی میں نہیں ہونا چاہیے، اور مد بدل میں حمزہ ہونا چاہیے۔ مد بدل کی تعریف مختلف زاویوں سے کی گئی ہے۔ کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ جب 2 حمزہ ایک کلمے میں متصل آئیں جبکہ دوسری والی ساکن ہو تو اس ساکن حمزہ کو حرف مد میں بدل دیں گے، یا مد بدل ایسی حمزہ کو کہا جاتا ہے جسے لمبا کر دیا گیا ہو۔ ایک اور تعریف اس طرح ہے کہ مد بدل ایسی حمزہ ہوتی ہے جو حروف مدہ والے کلمے میں حرف مدہ سے پہلے آئے اور حروف مدہ کے بعد کوئی اور حمزہ، سکون یا شد اس کلمے میں نہ ہو۔ مد بدل کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ مد بدل کی پہلی مثال سورہ قریش کی دوسری آیت سے لی گئی ہے۔ عثمانی رسم الخط جو کہ عرب علاقوں میں رائج ہے، اس میں حمزہ کو الف کے نیچے یا اوپر ایک عین کی شکل والی حمزہ کی علامت سے لکھا جاتا ہے۔ اس مثال میں ایلافہم کی یا ساکن ہے۔ عرب میں پرنٹ ہونے والے مصحف میں عام طور پر سکون کو بغیر کسی علامت کے لکھتے ہیں، جس طرح یہاں یا لکھی گئی ہے۔ اس مثال میں ایلافہم کی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر والی مکسور حمزہ کی وجہ سے مد بدل ہے۔ اسے 2 حرکات لمبا کرتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے: ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ برِ صغیر کے ممالک میں چھپنے والے مصحف میں ان 2 حروف کو کھڑی حرکات میں بدل کر کھڑی زیر والی حمزہ کر دی گئی ہے۔ پڑھنے میں وہ بھی اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح عثمانی مصحف والی پڑھی تھی۔ کھڑی حرکات کے متعلق کھڑی حرکات کے سبق میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ کھڑی حرکات کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 کے اس حصے میں حرف مدہ الف سے پہلے زبر والی حمزہ ہے۔ یہاں بھی اس الف کو دگنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی کے تقابل میں یہی عبارت پاک و ہند والے رسم الخط میں بھی ہے۔ وہاں ان دونوں یعنی مفتوح حمزہ اور الف کو ملا کر کھڑی زبر کر دی گئی ہے، جس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے: فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ مد بدل کی تیسری مثال سورہ یوسف سے لی گئی ہے۔ اس میں آمنکم پر توجہ دیں۔ الف سے پہلے حمزہ مفتوح ہے اور دونوں اکٹھے ہیں، مد بدل کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں کے مصحف میں اسے کھڑی زبر والی حمزہ میں بدل دیا گیا ہے۔ دونوں اس طرح ادا کریں گے: هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ مد بدل کی ایک اور مثال سورہ سبا آیت 6 سے ہے۔ اس میں واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ واو سے پہلے پیش والی حمزہ یعنی مضموم مد بدل ہے۔
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ ہم سب پر بحیثیت مسلمان ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا حصہ کما حقہ ادا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی اور کے لیے یہ اسباق فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو انہیں اس چینل کا لنک دے کر آپ بھی اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت سے سرفراز فرمائیں، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ مع السلامہ۔